ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عابد علی مدنی، میم 24 نیوز مدھیہ پردیش سے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ تم اپنے ہاتھوں سے کانوں کو اپنے بند کر لو، میں اگر سچ ہوں تو دنیا کو سنائی دوں گا۔ یہ دیکھیے، الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی محبت میں لاکھوں کی سنکھیا میں گجرات کی عوام آ چکی ہے۔ بڑگاؤں گجرات میں ہوئے الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی وشال جن سبھا کی کچھ خاص تصویریں۔ بڑگاؤں کے عوام کا تہہ دل سے شکریہ۔ یہ دیکھیے اسد صاحب، آپ کی محبت میں گجرات کی عوام آ چکی ہے۔ ہم استقبال کر رہے ہیں۔ مسجد کو کھویا، آپ دوسری مسجد کو ہرگز نہیں کھوئیں گے، یاد رکھیں۔ تم نے مکاری اور عیاری سے انصاف کا قتل کر کے تم نے ہماری مسجد کو ہم سے چھینا، اب دوسری مسجد نہیں چھین پاؤ گے، یاد رکھو۔ اب ہم تمہاری ان باتوں کا بھروسہ نہیں کرنے والے کہ ہم بچائیں گے، نہیں، تم نہیں بچاؤ گے، اب ہم بچائیں گے اپنے مساجد کو، اپنی تہذیب کو، انشاءاللہ۔ جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ہیں، تم نہیں ہے، تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھے، تم تو ہمارے جنازے جب آتے تم آ کر دو دکھاوے کے آنسو بہا کر چلے جاتے ہو، اور اس کے بعد ہماری بربادی کے افسانے کوئی لکھ کر کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، کوئی مضامین لکھ دیتا ہے، اس کو کوئی ایوارڈ مل جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ گیان واپی مسجد تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ 1991 کا قانون یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو مسجد مندر تھی وہ برقرار رہے گی، اور اگر کوئی اس کے نیچر اور کیریکٹر میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے گا تو 91 کا پارلیمنٹ کا قانون کہتا ہے کہ ان پر کیس بک کرو، جیل بھیجاؤ، اور اگر کورٹ نے فیصلہ دیا تو 3 سال کی سزا۔ تو یہ چیز کو آپ کو سمجھنا ہے۔ چوتھی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، اور فرقہ پرست طاقتیں صرف بی جے پی نہیں ہے، اس میں کانگریس بھی ہے، عام آدمی پارٹی بھی ہے، سماجوادی پارٹی ہے، یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان صرف گھر میں مسلمان رہے، جب گھر کے باہر رہے نکلے تو مسلمان نہ رہے۔ میں تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ مسلمان رہیں تو صرف گھر میں رہیں، گھر کے باہر جب نکلو گے تو ہماری تہذیب کو تم کو احترام کرنا پڑے گا۔ اس ملک میں میری اور تمہاری تہذیب نہیں ہے، اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس ملک کی طاقت یہ ہے کہ اس کی کوئی تہذیب نہیں ہے، مگر یہ طاقت یہ چاہتی ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو اپنی تہذیب کو، اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو چھوڑ کر نکلیں۔ یہ بھارت کا سمویدھان، بھارت کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کلچر پر چلیں۔ اگر کوئی پوچھے گا کون سی آرٹیکل ہے سمویدھان کی، تو بھارت کا سمویدھان جس کو امبیڈکر نے بنایا وہ آرٹیکل 29 ہے۔ تو ہم اپنی تہذیب کو، اپنی شناخت کو برقرار رکھیں گے، گھر میں بھی رکھیں گے، گھر کے باہر بھی رکھیں گے۔ اور جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ حکومت نہیں بدل سکتے، کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ ویسی اس کی مثال دو، ثبوت دو، پروف دو۔ گیان واپی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے، کیا کانگریس بولتی ہے؟ کیا سماجوادی پارٹی بولے گی؟ کیا بی ایس پی بولے گی؟ کوئی نہیں، سب خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے، آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے، نہ آپ کا ووٹ بینک تھا کبھی۔ یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ میرے آج کی اس تقریر کے بعد شام میں 6 بجے سے ہمارا نکاح شروع ہو جائے گا، تو روز کی عادت ہے، بغیر ہمارے نکاح ان کا ٹی وی بکتا نہیں ہے، مگر سچائی یہی ہے۔ کیوں نہیں بولتے بھائی آپ؟
अगर आप बीजेपी से अलहदा हैं, मुख्तलिफ हैं, तो बोलो ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि इनको मालूम कि मुसलमान इनको हमने मुसलमानों के जहनों को खरीद किया समझते। इनको सिर्फ डराओ और उनसे सिर्फ कहो कि हुकूमत बदलना है। हुकूमत बदलना कि अगर चीफ मिनिस्टर किसी को बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, तो उसको भारत को बचाना है। अगर वो अपनी पार्टी को बचाएगा तो भारत कमजोर हो जाएगा, याद रखो। अगर भारत को मजबूत रखना है तो यहां पर बसने वाले हर शख्स को इज्जत की जिंदगी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि जिसका हाथ कटा हुआ है उसके आप दुकान को तोड़ते हैं? जो 75 साल का बूढ़ा है उसको मार मार कर कहते हैं कि तुमने पत्थर फेंका। ये कौन सी इज्जत हमको दी जा रही है कि बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है? मस्जिद के सामने की गेट को तोड़ दिया जाता है। बाजू दूसरी इबादत का है, हाथ नहीं लगाया जाता। खबर को मिसमार कर दिया जाता। सामने किसी और की इबादत का है, भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में कुछ नहीं किया जाता और कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। हम जब दिल्ली में थे, मैं गया तो रात में किसी ने मुझसे कहा कि क्या ओवैसी तुम भी नहीं आओगे? मैंने कहा मैं आया इसीलिए हूं। तो बोले आप आकर जाओ, उस मस्जिद में आओ उस मस्जिद में आकर आप देखो कि सामने मस्जिद के सामने दीवार को और गेट को मुनहदिम कर दिया गया। मैं रात में गया वहां पर, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये असदुद्दीन ओवैसी एक से होने वाला काम नहीं है। और अल्लाह मुझसे अगर काम ले रहा है तो अल्लाह का करम है। मैं यहां पर बैठकर मेरी तारीफ में बहुत जुमले सुना। अल्लाह मुझे माफ करे, क्योंकि तारीफ सिर्फ अल्लाह की हो सकती और किसी की नहीं हो सकती। और अल्लाह ने मुझे मौका दिया, इज्जत दिया, तो अल्लाह का करम है। ये दुआ है औलिया अल्लाह की, ये सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये अहले दिल की तवज्जो है मुझ पर कि इस जैसा अदना शख्स गुनाहगार कुछ बोल सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।